بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات، حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں میں نے چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل ہی کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حاکم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے پندلی قدم پر پندلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک موت کے 2 واس ہیں، گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اتحاد کی چیز لے لے۔ یہ شاعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخسار پر جاری تھی۔ اور یہ شاعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ پاک ذات اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پاک ذات جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا اور اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شاعر پڑھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے ان کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہارا اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو، ابھی تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بیلول ہٹ جاؤ۔ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے، جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادہ تم تو بڑے حاکم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکنے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار ہی نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے، جب میں قبر میں سے بوسیدہ پڑا رہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل ہی مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر گوشت نہ رہے گا، نہ گوشت رہے گا، نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوؤں میں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑا طویل سفر سامنے ہے، وہ توسا ذرا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نیکبان
اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑے سے بڑی حرکتیں کی۔ میں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے لوگوں سے چھپنے کے لیے پردے ڈالے، میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مقصی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس سے غافل علم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت بڑھتی ہوئی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کوئی معافی دے نہیں سکتا۔ بے شک تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے بعد مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا دوسری کوئی آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے میں اس بات کا کافی تنبیہ موجود ہے کہ لہو لعاب سے اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن کیا کریں، ہماری عقلیں زائل ہو گئی ہے، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لڑکی ہوتی ہے تو آقا اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار مفدہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا؟ جب سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو میں موت کے وقت بھی تنہا جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا اٹھاؤں گا، کسی جگہ کوئی میرا معین مددگار نہ ہوگا، بس یہ وہ پاک ذات جو خود اکیلا ہے، لا دو لا شریک ہے۔ ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا ہو۔ بیلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ شعر سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں گش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ تعالیٰ شانو ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے متفق فرمائے، آمین۔